السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، اور بیچ میں 2 مرتبہ ایک ہفتے کا گیپ ہو گیا، جس کی وجہ سے اچھا خاصا وقت ہمارا چلا گیا۔ ہمارے ایڈیٹر صاحب، ان کی بھی طبیعت خراب ہوئی، اور ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ آخری جو کلاس، یعنی کہ 72 جو کلاس تھی، جو اب ہو رہی ہے، یہ کلاس پہلے ہو چکی ہے، ریکارڈڈ تھی، اور ہمارے جو ایڈیٹر صاحب ہیں وہ لگا نہیں سکے، بھول گئے، پھر بیمار ہو گئے، پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ان کے پاس سے جو کلاس سے وہ ضائع ہو گئی، سبق ضائع ہو گیا، تو ایسے آگے بڑھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے اب جو ہے اس کلاس کو آج دوبارہ پڑھاؤں گا۔ حالانکہ میں پہلے پڑھا چکا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے سامنے منظر عام پر نہیں آیا، اس لیے آج اس کو دوبارہ پڑھاؤں گا۔ چلیے، بہرحال پچھلے اسباق دیکھ لیجئے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطوط دے کر شاہان قیصر اور قسرا کی جانب روانہ فرمایا، جس میں سے قیصر کا تذکرہ چل رہا ہے، جس کا نام ہرقل بادشاہ تھا۔ اس نے سلوک تو اچھا کیا، کوئی بدسلوکی نہیں کی حضرت دحیہ کلبی کے ساتھ، لیکن بہرحال اس نے اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ اس کی قسمت میں دین اسلام تھا نہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے ابو سفیان سے بات چیت کی، سوال جواب کیے، اس کے بعد ان کو یہ کہا کہ میرے جو 2 قدم ہیں یہاں تک بھی ان کی حکومت پہنچے گی، اور یہ وہی نبی ہے جن کا میں انتظار کر رہا تھا، جن کے بارے میں انجیل کے اندر ذکر ہے، اور اگر میں ان کو پالوں گا تو ان کے پیر دھو کر کے پیوں گا۔ ابو سفیان نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو قیصر بھی ڈرتا ہے، اور کہہ رہے تھے کہ انہوں نے، ابو سفیان نے خود کہا تھا کہ ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت یہاں تک پہنچے گی، اور ان کا لایا ہوا دین یہاں تک پہنچے گا، اور ایسا ہوا بھی۔ خود ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھا، یہاں تک تو بات آ گئی تھی، میں صرف ریوائز کروا رہا ہوں تاکہ آگے کی بات وہ سمجھ میں آ جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس نے کیا کیا، ہرقل بادشاہ نے، جو عیسائیوں کا، روم کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم، اس کا نام تو زغاتر تھا، لیکن اس کا منصب جو تھا اس کی وجہ سے اس کو اسقف اعظم کہتے تھے، اسقف اعظم، سب سے بڑا پادری۔ اس کے پاس ہرقل نے خط بھیجا، اور خط میں یہ سب لکھا کہ دحیہ کلبی ایک شخص میرے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے ایک نبی کی دعوت دی ہے، اور ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے وضاحت کی، دحیہ کلبی سے جو گفتگو ہوئی وہ ساری بات چیت اس میں کی، ابو سفیان سے جو بات چیت ہوئی وہ ساری اس میں نقل کی۔ یہ جو اسقف اعظم تھے، انہوں نے جب ہرقل کا خط ان کو پڑھا اور ملا، تو ہرقل کو واپسی میں جوابی خط یہ لکھا کہ خدا کی قسم یہ تو وہی نبی ہیں جن کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، اور جن کا ہم عیسائیت جو ہے کئی سالوں سے انتظار کر رہی ہے، اور میں تو ضرور ان پر ایمان لاؤں گا، اور میں تم کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ تم بھی ان پر ایمان لانا، اور ان کی ضرور مدد کرنا، اور ان کے ساتھ چلنا۔ بہرحال یہ خط جب ہرقل کو ملا تو ہرقل نے، قیصر نے جو ہے وہ ایک چالاکی یہ چلی کہ دحیہ کلبی کا خط اور ابو سفیان سے گفتگو، وہ سب شاہی دربار کے اندر ہی ہوا تھا، درباری لوگوں نے یہ ساری گفتگو دیکھی تھی، درباری لوگ، شاہی لوگ، سیاسی لوگ، اور عیسائی علماء، ان سب لوگوں نے دیکھی تھی۔ اب اس نے کیا کیا، چالاکی یہ چلی کہ اس نے سب سے پہلے اپنے نوکروں سے اور جو واچ مین ہوتے ہیں ان لوگوں سے، اس زمانے کے جو بھی تھے، ان لوگوں سے پہلے دربار کے سارے دروازے بند کروا دیے، بالکل لاک کر دیے، اور خود کسی اونچے برآمدے میں جا کر کے بیٹھا، ایسی جگہ پر جا کر کے بیٹھا جہاں پر عام لوگ پہنچ نہ سکے، لوگوں کی رسائی اس تک نہ ہو سکے۔ اب اس نے یہ ہوشیاری کیوں کی،
اس کو سنیں، ساری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ کرنے کے بعد اس نے اپنے سب لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ لوگوں، میں نے آج تمہیں ایک بہت اہم خبر کے لیے جمع کیا ہے، بہت بڑی بات ہے، جو بہت اہم بات ہے وہ بتانے کے لیے میں نے تمہیں جمع کیا ہے۔ سن لو کہ میرے پاس آخری نبی کا خط آیا ہے، انہوں نے مجھے اپنے دین کی دعوت دی ہے، اور یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر انجیل کے اندر ہے، یہ وہی نبی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے، دوڑو ان کی طرف تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بن جائے۔ میں تو ان پر ایمان لا رہا ہوں، تم بھی ایمان لے آؤ۔ جب اس نے قیصر نے یہ تقریر کی تو لوگ جو ہے وہ پہلے تو لوگوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس تک پہنچے تاکہ اس کو اچھی طریقے سے کوڑ دیں، پٹائی لگائیں اس کی، یا جان سے مار دیں۔ بہرحال وہ پہلے ہی اپنا انتظام کر کے بیٹھا ہوا تھا تو وہاں تک رسائی نہیں ہوئی، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو دربار کے باہر نکل کر لوگوں میں شور مچائیں کہ یہ بے دین ہو گیا۔ اور جب انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو دروازے سارے بند تھے، اس نے پہلے سے چالاکی چلی تھی۔ اس نے پھر اپنے نوکروں کو دوڑایا، ان کو بلاؤ واپس، کہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو واپس بلاؤ۔ سب کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد اس نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے، میں اس نبی پر ایمان نہیں لایا، میں تو تم لوگوں کو جانچ رہا تھا کہ اس نبی کا ایک خط آیا ہے، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آنے والے وقت میں تم بچل جاؤ گے یا جمے رہو گے، تو یہ میری طرف سے آزمائش تھی، بے فکر رہو، میں کوئی بے دین نہیں ہوا۔ یہ سن کر جو ہے وہ سارے کے سارے ہرقل کے سجدے میں گر گئے، اور ہرقل نے جو ہے وہ دحیہ کلبی کو پھر تنہائی میں بلایا اور بلا کر کے ساری بات بتائی کہ دیکھو تمہاری دعوت پر میں نے اپنے لوگوں سے جب بات کی تو اس طریقے کا معاملہ ہوا، اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے جان سے مار دیتے، میری سلطنت چھن جائے گی، مجھے اپنی ریاست کا خوف ہے، اگر اس کا خوف نہ ہوتا تو میں ضرور کلمہ پڑھتا۔ لیکن ایک شکل ہے، وہ یہ کہ ہمارے جو اسقف اعظم ہے، نام ان کا زغاتر ہے، تم ان کے پاس جاؤ، یہ لوگ جو ہیں عقیدت مند ان کے زیادہ ہیں، میں تو سیاسی آدمی ہوں، بادشاہ ہوں، لیکن یہ جو دینی اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، مذہبی اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں، ان کا ذرا درجہ بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو ان سے عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو لہٰذا تم ان کے پاس جاؤ، آخری نبی کے بارے میں ان کو دعوت دو، اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ لوگ پھر ضرور بھی ضرور اس کے پیچھے کلمہ پڑھ لیں گے، اور اگر ان لوگوں نے اس کے پیچھے کلمہ پڑھ لیا تو پھر میرے لیے کلمہ پڑھنا آسان ہو جائے گا، میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو دحیہ کلبی جو ہے وہ اسقف اعظم کے پاس، زغاتر کے پاس پہنچے، اور جا کر کے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، دعوت دی۔ خط تو یہ پہلے ہی پڑھ چکا تھا، تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا انجیل کے اندر ذکر ہے اور جن کا ہم سالوں سے انتظار کر رہے تھے، میں تو ضرور ان پر ایمان لاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے حجرے میں گیا، اور جو عیسائیت کا، نصرانیت کا جو کالے رنگ کا لباس ہوتا ہے وہ پہن رکھا تھا، اس کو اتارا، اور اتارنے کے بعد سفید رنگ کا لباس پہنا، اور ہاتھ میں جو ہے لاٹھی لی، عصا لیا، اور اپنے کنیسہ چلا گیا، کلیسا جو چرچ ہوتا ہے، گرجا گھر ہوتا ہے، وہاں چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ اے لوگوں، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں، ان کا دین حق ہے، ان کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، انہوں نے اپنے دین کی طرف بلایا ہے، میں ان کے دین میں داخل ہو رہا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور تم لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی کلمہ پڑھ کر ان کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر مزیدار بات یہ کہ احمد مجتبیٰ کا لفظ کہا اس نے، زغاتر نے، کہ احمد کیوں کہا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تورات اور انجیل کے اندر احمد کے نام ہی سے ہے، خود قرآن ہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ احمد اور محمد دونوں نام سے 5 مرتبہ اللہ کا نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرآن مجید کے اندر آیا ہے، جس میں سے 4 مرتبہ محمد اور 1 مرتبہ احمد ہے، اور یہ احمد جو ہے یہ بائبل کے اندر بھی ہے، تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے۔ تو جب اس نے احمد کہا، احمد مجتبیٰ کہا، اور لوگوں نے سنا، تو جو کچھ معاملہ قیصر کے ساتھ کرنے والے تھے وہ اس کے ساتھ کر دیا، سب دوڑے، پل پڑے اس کے اوپر، دوڑ پڑے اور اس کو مارا، اور اتنا مارا کہ جان سے مار دیا، شہید ہو گئے۔ شہید اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کا کلمہ پڑھنا ظاہر سی بات ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور اسی وجہ سے مصیبت بھی آئی۔ دحیہ کلبی نے یہ ساری بات جا کر کے قیصر کو بتائی کہ ان لوگوں نے اسقف اعظم کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لیتا تو میرے ساتھ بھی یہی کرتے، اسی لیے میں نے اس بات کو جو ہے ظاہر نہیں کی اور میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط حضرت دحیہ کلبی اس کے پاس لائے تھے، اس نے سونے کے قلمدان کے اندر اس کو رکھا، اور وراثت کے اندر یہ چلتا رہا، بادشاہی جو اولاد تھی اس کی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قیصر کو خط بھیجا تھا، یہ روم کی طاقت تھی، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو بھی خط بھیجا تھا، جو فارس کا بادشاہ تھا، پرویز اس کا نام تھا۔
اچھا، پرویز جو نام ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے نام، کیونکہ ہمارے یہاں یہ نام چلتا ہے، بہت سارے لوگ انجانے میں اپنی اولادوں کا نام پرویز رکھ دیتے ہیں۔ اس کا اصل نام خسرو پرویز تھا، پورا خسرو پرویز بہرحال۔ اس کا نام اس لیے نہیں رکھنا چاہیے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے خط کے ساتھ بڑی جو ہے بدسلوکی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، گستاخانہ الفاظ کا ہے۔ ہرقل کی طرح تو اس نے، چلو ہرقل نے تو پھر بھی بدتمیزی نہیں کی، اس نے تو صرف یہ کہا کہ میں اپنے لوگوں کی وجہ سے، اپنی ریاست کی وجہ سے، اپنی سلطنت کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھتا، اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو یہ لوگ میرے ساتھ بدسلوکی کریں گے۔ حالانکہ علماء نے فرمایا کہ اس خط کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے اندر ایک بات لکھی تھی، وہ یہ تھی اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامتی میں رہو گے۔ تو علماء نے فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی میں لے لیتے، اور جس چیز کا اس کو خطرہ تھا، خدشہ تھا، اس سے اس کی حفاظت ہو جاتی، لیکن بہرحال اس کی بات نہیں، اس کی ذہنیت نہیں گئی اس بات کی طرف۔ لیکن یہ جو خسرو پرویز تھا، یعنی کہ کسریٰ تھا، اس بدبخت نے تو بڑا عجیب سلوک کیا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے نام پر خط انہی کو دے کر کے بھیجا تھا۔ کسریٰ کے دربار میں جب یہ پہنچے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ کی نبوت کے متعلق دعوت دی، کسریٰ کو سمجھایا، خط دیا، کسریٰ نے خط پڑھا، اور خط کا مضمون تقریباً وہی تھا، کم و بیش الفاظ تبدیلی بہرحال تھی تھوڑی سی، لیکن مضمون تقریباً وہی تھا۔ جب کسریٰ نے اس خط کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد، خط دیکھنے کے بعد آگ بگولا ہو گیا، اور کہنے لگا کہ مجھے ایسا شخص اپنے پیچھے چلنے کی دعوت دیتا جو میرا غلام ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، نقل کفر نباشت۔ ہماری زبانوں پر انگارے رکھ دیے جائیں یہ باتیں کہتے ہوئے، یہ الفاظ دہراتے ہوئے، تو بھی بجا ہوگا، لیکن کیونکہ یہ الفاظ اس بدبخت نے کہے اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس لیے میری مجبوری تھی کہ میں آپ کو سناؤں۔ لیکن اب دیکھیں نا اس کی جرت دیکھیں کیسی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا اس نے پھاڑ دیا، اس نے چورا چورا کر دیا، اور علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک چاک کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مزق اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کو پارا پارا کر دیا۔ جو سلوک اس نے میرے خط کے ساتھ کیا، اب وہی سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سلطنت کے ساتھ، اس کی بادشاہت کے ساتھ کریں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ دراصل جب اس نے خط پھاڑا اور اس طریقے کے بدبختانہ الفاظ کا ہے، تو اس نے بازان ایک شخص تھا جو یمن کا گورنر تھا، اس کو خط لکھا کہ ایک شخص ہے، اس نے مجھے اپنے پیچھے چلنے کی دعوت دی ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے، تم اپنے 2 بندے بھیجو اور اس کو گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کرو۔ بازان کو جب یہ خط ملا تو بازان نے کیا کیا، 2 آدمیوں کو تیار کیا، ذرا لہیم شہیم دھاکڑ جسم کے، اور مدینہ بھیج دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جب وہ لوگ مدینہ پہنچے، حالانکہ وہ تو طاقتور تھے، دھاکڑ تھے، لہیم شہیم تھے، اور جسمانی وضاقت ان کی بہت زبردست تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی ان کی نظر پڑی تو تھر تھر کانپنے لگے، ان کے پسینے چھوڑ گئے۔ اور بازان کا جو خط تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، وہ خط جو ہے ان دونوں نے پڑھ کر سنایا اللہ کے رسول کو، آپ نے سنا، گرفتاری کا اس میں تھا، یعنی کہ وارنٹ تھا ایک طریقے سے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور سن کر مسکرائے۔ 2 باتیں یہاں پر ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان لوگوں سے یہ کہا کہ کل ملاقات کرنا، جاؤ ابھی آرام کرو، اور صحابہ کرام سے کہا کہ ان کا خیال رکھو، حالانکہ دیکھیے کس نیت سے وہ لوگ آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدسلوکی نہیں کی، احسان کا معاملہ کیا، اخلاق کا معاملہ کیا، فرمایا مہمان ان کا خیال رکھو، مہمان نوازی کرو۔ اور دوسرا ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھیں، داڑیاں انہوں نے صاف کر رکھی تھی، اور مونچھیں بڑی بڑی بڑھا رکھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے چہروں کو دیکھا تو آپ نے کراہیت سے جو ہے منہ پھیر لیا، اور آپ نے فرمایا کس نے تمہیں یہ کہا کہ ایسے چہرے بناؤ کہ جس میں تم داڑھیوں کو کاٹو اور مونچھوں کو بڑھاؤ۔ اب دیکھیں کہ یہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، خفگی کا اظہار فرمایا۔ آج تو مسلمان ایسے چہرے بناتا ہے، یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 50 روپے 100 روپے ہر ہفتہ سیلون میں جا کر کے داڑھی صاف کرنے کے دیتے ہیں، ہر ہفتہ 100 روپے، یعنی کہ 400 روپے 500 روپے مہینہ، یعنی کہ 6-8 ہزار روپے سالانہ۔ ہم لوگ مسلمان ہو کر 6,000 روپے 5,000 روپے 8,000 روپے سالانہ سنت کو مٹانے پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیا معاملہ آ گیا۔ کافر کو تو اللہ کے رسول دیکھ کر کے اس طریقے سے منہ پھیر لیں، اور ہم اپنی داڑیاں مٹا مٹا کر کے
ہمیں یہ توقع ہو کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے، خوش فہمی اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ لوگ تو آرام کرنے لگے، دوسرے دن صبح اللہ کے رسول نے ان کو بلایا تھا، لیکن رات ہی کے اندر، اسی رات کے اندر، یہ منگل کی رات تھی، منگل کی رات، اور اگلے دن بدھ کی صبح ہونی تھی۔ منگل کی رات کو جب یہ لوگ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے باذان کا خط دیا تو آپ نے ان کو آرام کرنے کے لیے کہہ دیا۔ ادھر فارس کے اندر اسی رات کو کسریٰ کے بیٹے نے اس کو چوری چھپے قتل کر دیا، جان سے مار دیا، حکومت کے لالچ میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرما دی کہ جس شخص نے آپ کی گرفتاری کے لیے ان 2 لوگوں کو بھیجا ہے وہ تو ختم ہو چکا، مر گیا۔ صبح جب یہ لوگ آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے یہی کہا کہ بھائی تم لوگ جہاں سے آئے ہو اور جس نے تم لوگوں کو بھیجا ہے وہ تو مر گیا، رات ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو اس کے اوپر مسلط کر دیا اور وہ گیا جہنم میں، تم جاؤ واپس اور تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ لوگ ویسے ہی واپس چلے گئے، یمن پہنچے اور باذان کو جا کر کے خبر دی۔ اچھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی فارس سے یمن تک کسریٰ کے مرنے کی خبر نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ، کیونکہ اس زمانے میں ٹرانسپورٹیشن تو ایسی تھی نہیں اور نہ ہی گلوبلائزیشن کا دور تھا، کوئی سوشل میڈیا بھی نہیں تھی کہ موبائل کے ذریعے سے یا جلدی سے واٹس ایپ کے ذریعے سے کوئی خط مل جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی۔ تو اس سے پہلے کہ فارس سے کسریٰ کے مرنے کی خبر یمن پہنچتی، یہ دونوں پہنچ گئے اور انہوں نے جا کر کے باذان کو کہا کہ اس طریقے سے جو ہے ہم ان کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ رات اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا کسریٰ کو۔ تو باذان کہنے لگا کہ بھائی وہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھی بھیجا کہ باذان سے جا کر کے کہنا کہ میری سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسریٰ کی پہنچی تھی، یعنی کہ میرا دین وہاں تک جائے گا جہاں تک کسریٰ کی سلطنت تھی۔ بہرحال جب باذان نے یہ بات سنی تو کہنے لگا ٹھیک ہے، ایک آدھ دن میں خبر آتی ہوگی۔ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے اور ایسا ہوا ہے تو اس کا مطلب پکی بات ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے، یہ صحیح ہو جائے گا۔ تو اس نے انتظار کیا اور ایک دن کے بعد کسریٰ کے مرنے کی خبر پہنچ گئی، اور اسی طریقے سے یہ وہی رات تھی جس رات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ان کو خبر دی تھی کہ رات کو یہ ہوا ہے۔ تو باذان اپنے سارے اہل و عیال کے ساتھ، خاندان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور اس نے اپنے ایمان کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی۔ ملاقات ثابت نہیں ہے، بس ویسے ہی خبر بھجوا دی کہ یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا ہوں آپ پر، آپ کی رسالت پر۔ بہرحال یہ واقعات تھے قیصر و کسریٰ کے متعلق۔ یہ کلاس ہو گئی تھی لیکن دوبارہ مجھے پڑھانی پڑی کیونکہ وہ ضائع ہو گئی تھی اور بیچ میں کسی بات کو چھوڑنا تو مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے چلیے انشاءاللہ اب ہمارا عزم اور ارادہ یہ ہے کہ سیرت کی جو کلاسز ہیں یہ انشاءاللہ عز و جل جب تک پوری نہیں ہوں گی تب تک اب ہم بریک نہیں لیں گے۔ بیچ میں کئی چھٹیاں ہو گئیں اور ایک ہفتے کی چھٹیاں ہو گئیں، اور اب ہماری کوشش یہ ہے کہ جمعے کی چھٹی کے علاوہ، جو روٹین کی چھٹی ہے اس کے علاوہ کوئی اور چھٹی نہ ہو، اور ہماری جو کلاسز ہیں، سیرت کا جو کورس ہے یہ پورا ہو جائے، کیونکہ آگے ابھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں، بہت سارے معاملات میں لگنا ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے اس کلاس کا کہنا سننا آسان فرمائے، کہنا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔